تمام مہمان گرامی، خاص کر کے میاں اقبال صلاح الدین صاحب جو کہ نہ صرف مصور پاکستان علامہ اقبال صاحب کے نواسے ہیں بلکہ ایک نہایت مدبر مفکر شخصیت کے مالک ہیں، اور حضرت علامہ اقبال کا صحیح پیغام سوچ و فلسفہ دبستان اقبال کے تحت پھیلانے میں مصروف ہیں، اور میرے تمام کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھیوں، آپ سب کی آمد سے مجھے بہت تسکین ہو رہی ہے۔ ایک مسرت ہے، ایک شادمانی ہے جس کو بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ آپ سب کی موجودگی سے کن لفظوں میں آپ کی آمد کا شکریہ ادا کروں معلوم نہیں، مگر بہت شکریہ۔ میں ایک پائسس ہوں، اور برج حوت میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں تو اس برج کا ایک کمال یہ ہے کہ یہ آپ کو مجبور کرتا ہے خواب دیکھنے کے لیے، اور میں نے بچپنے سے بہت سے خواب دیکھے، اور آپ جیسے ہی لوگوں نے، آپ جیسے ہی دوستوں نے ہمیشہ میرے خوابوں کو پورا کیا۔ یہ خواب میں نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک ایسا ایوارڈ قائم ہو کہ جس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا سکے، آرٹ کی دنیا کے لوگ اس کو ویلیو دیں، آرٹسٹ اس کی نمائش میں شرکت کرنا اپنا فخر سمجھے، اور وہ کسی تعصب یا کسی گروہ کی پرورش نہ کرے، بلکہ پاکستان بھر کے سب فنکاروں کے لیے ہو، اور نہایت انصاف سے اس میں ایوارڈ دیے جا سکے۔ 2015 میں میں نے اس کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا، اور آج میں اپنے اس خواب کو حقیقت میں دیکھتا ہوں۔ وہ جو پودا میں نے چھوٹا سا لگایا تھا 2015 میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جڑیں پکڑ رہا ہے، وہ پھل پھول رہا ہے، اور وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے میں چند لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور میں آپ سب کے سامنے آج ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ان تمام آرٹسٹوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اب تک اس میں حصہ لیا ہے 2015 سے۔ یہ پودا آپ کا آرٹ ورک ہے، اگر وہ نہ ہو تو یہ پودا نہیں ہوگا۔ آپ سب نے گیلری میں پینٹنگز دیکھی ہوں گی، آپ کو اس میں سے اپنی مٹی کی ریپرزنٹیشن دکھ رہی ہو، اس کی خوشبو آتی ہے، اس میں جمالیات ہیں، اس میں وہ پینٹنگز نفیس ہیں، ان میں آپ کو دکھے گا کہ کریٹیوٹی ہے، کانسیپٹس ہیں، ان پینٹنگز کے اندر ایگزیکیوشن اسکلز ہیں، اس میں کمپوزیشنز کے عناصر ہیں۔ تو جب اتنی ساری چنگاریاں موجود ہیں تو میرے دوستوں، میرے جوانوں کے خواب کیوں نہیں لگاتے تھے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ وہ آگ لگائے جو صادقین نے لگائی، جو جمیل نقش نے لگائی، جو احمد پرویز نے لگائی۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا بتاؤ؟ محبت کرنی ہوگی، کیونکہ محبت جذبہ دیتی ہے، محبت جنون دیتی ہے، اور جب تک آپ اپنے فن سے پاگل پن تک محبت نہیں کریں گے، آپ آگ نہیں لگا سکیں گے۔ محبت آپ کو قلندر بنائے گی۔ کون سا قلندر؟ وہ قلندر جس کے بارے میں ہمارے علامہ اقبال نے کہا تھا، مہر و ماہ و انجم کا محاسب ہے قلندر، مہر و ماہ و انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر۔
دوسرا شکریہ میں تمام ججز کا کرنا چاہتا ہوں جو 2015 سے رہے، مہر افروز صاحبہ، اکرم دوست، عاصم اختر، اور پھر منصور راہی، مبینہ زبیری، دریا قاضی، اور آج راحت نوید صاحبہ بھی موجود ہیں ہمارے درمیان، وہ بھی تھیں پچھلے سال ججز میں سے، اور 3 مستقل ججز رہتے ہیں، اور اس سال کے بھی 5 ججز، آرم نعیم صاحب، علی عظمت صاحب، ذیشان محمد، عرفان گل ڈہری اور ثنا ارجن، بغیر کسی میری طرف سے کچھ مقصد کے فری میں اتنا ٹائم دیتے ہیں اور اتنی محنت کرتے ہیں کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کا باعث شامل نہیں ہوتا، اور یہ اتنا گہری سوچ کے ساتھ کام کیا جاتا ہے کہ جو نہایت قابل تحسین ہے۔ میں آپ سب کا بہت بہت مشکور ہوں۔ میرا تیسرا اہم شکریہ اپنے کولیبریٹنگ پارٹنرز کا ہے، کارپوریٹ سیکٹر کے۔ میں چاہوں گا کہ وہ لوگ اسٹیج پہ آئیں۔ ذوالفقار زلفی صاحب الحمرا سے، اسد ضیاء صاحب موجود ہیں بینک آف پنجاب سے، اسد ضیاء صاحب اب شاید ابھی پہنچے نہیں، ڈائمنڈ پینٹ سے عائشہ علوی، پاکستان مائکرو فائنینس انویسٹمنٹ کمپنی سے اور ٹپالٹی سے لوگ نہیں آ سکے، میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں۔ آخر میں اپنی گیلری 6 ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو پچھلے 3 مہینے سے میرے ساتھ دن رات محنت کر رہے ہیں، خاص کر کے محمد سلیم مینیجر اور احمد بخش اسسٹنٹ کا، اور اس شو کو لاہور میں لانے کے لیے میں مشکور ہوں پھر 2 انسٹیٹیوشن کا ہوں یا شخص کا ہوں، پتہ نہیں۔ قدرت نے مجھے ایک تحفہ دیا ایک دوست کی صورت میں، اس کا نام میں عارف نہیں ہے۔ اسٹوڈیو آر ایم کے لیڈر اور ان کے تمام والنٹیئرز کی کوشش اور بھرپور محنت کی وجہ سے یہ ایوارڈز اس سال لاہور میں منعقد ہو رہے ہیں۔ خاص کر کے میں حامد حمبی کا شکریہ کروں گا کہ انہوں نے تمام پینٹنگز کلیکٹ کی اور الحمرا تک پہنچائیں، اور میں عرفان گل ڈہری کا کہ جنہوں نے پورا شو لگایا اتنی سخت گرمی میں، اور رات کو یہ 3 بجے واپس پہنچے تھے اور صبح سے پہنچ کے انہوں نے شو لگایا اور اتنا خوبصورت کیٹلاگ ڈیزائن کیا، سپروائز کیا، جو آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور پھر ذوالفقار زلفی صاحب کا، میں نے ان کو فون کیا اور میں نے کہا ذوالفقار زلفی صاحب، خواہش ہے کہ اس دفعہ ایوارڈ الحمرا میں ہو جائے۔ میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی، انہوں نے کہا ضرور ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ جیسے سرکاری افسران پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر کے کام کریں تو پھر تو آرٹ کی دنیا کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ سب لوگوں نے، ایک فرد نے میرے خواب کی تکمیل کی ہے۔ جب خواب پورا ہوتا ہے تو دل بہت خوش ہوتا ہے، اس لیے آئی جینوفلیکٹ ٹو یو آل۔ اور اس کے لیے نہ صرف وقت نکالتے ہیں، یہ پیسے بھی، اور سارے دوستوں کا خون بھی پیتے ہیں اور خون دیتے بھی واپس۔ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں۔
تو میرا خیال ہے اس طرح کے ڈاکٹرز ہمیں چاہیے جو آرٹ کی ہیلتھ کا بھی خیال کر سکیں, اور یہ بہت اچھی طرح خیال کر رہے ہیں. ذیشان میں اس لیے بول رہا ہوں تم آ جاؤ تاکہ پلیز آئیے ذیشان. میں آپ سب کا بہت تھینک یو کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, آپ لوگ آئے اس شو میں, بیکاز آپ کے بغیر شاید یہ ہو نہیں پاتا. میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کنٹمپری آرٹسٹ یا ہمارے ساتھ کے آرٹسٹ, فیلو آرٹسٹ, وہ ان کے ساتھ ایز این جوری میں شامل تھا, جس میں آر ایم نعیم تھے, علی عصمت, عرفان گل ڈاہری اینڈ سنات چمن. اور شکر گزار ہوں اپنے مالک کا کہ میں شاید بہت لکی ہوں کہ اس نے مجھے نوازا اس بات سے کہ مجھے اپنی انسپریشن مل سکی. اور وہ انسپریشن یہاں بیٹھی ہے آر ایم نعیم صاحب. سر بہت شکریہ. اور بہت زیادہ خوشی اور اتنا ہی فخر ہوتا ہے جب آپ کو پتہ چلے کہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہے اور اس میں جس کو آپ اپنی انسپریشن سمجھتے ہو وہ اس میں موجود ہے. سو پھر واقعی میں اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ خدا یا میرے مالک تیرا شکر ہے. اور آئی نو اس ایوارڈ سے ریلیٹڈ شاید یہ نہیں ہے, میں صرف اس ایوارڈ کے بیس پہ یہ شاید بات تھوڑی سی ایموشنل لگے کہ کہہ رہا ہوں, نہیں کہہ رہا, کیونکہ نعیم صاحب کا تعلق میرے خاص سے ہے, میرا تعلق میرے خاص سے ہے. یہ آئے, انہوں نے آرٹ جو کیا وہ ایک الگ چیز ہے, پر ایز این انسان اتنا اچھا کام کیا اور اتنا اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ہمارے سامنے رول ماڈل بنایا کہ وہ ان کے بعد ایک بارات شروع ہوئی تھی اور وہ آج تک بارات ختم نہیں ہوئی ہے. اور امید کرتا ہوں کہ بارات نہ ختم ہو, نہ کھانا کھولے اور وہ آتی رہے بارات. اور مجھے نام سب کے یاد نہیں ہیں, میں ان سب کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں جن کو پہلے اس پلیٹ فارم سے ایوارڈ مل چکے ہیں, کیونکہ آپ لوگ ہیں جو اس ایوارڈ کا اصل فیس ہیں. آپ لوگ ہیں جو اس ایوارڈ کو ہیرو بنا رہے ہیں. آپ لوگ ہیں جو ارجمن صاحب کے خواب ہے اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. سو تھینک یو. ایک چیز میں یہ کہنا چاہوں گا, میں بہت دفعہ بہت ساری جوریز میں گیا ہوں, پر شاید میرے کچھ اختلافات بھی ہوں گے جب میری ارجمن صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ کس پروسیس سے ہوگا. پر اتنا خوبصورت پروسیس تھا اور اتنا شفاف پروسیس تھا کہ ایز این جورر, جس طرح سے آپ لوگوں کو بھی ہوگا نا کس کو ایوارڈ ملا, ایز این جورر مجھے بھی نہیں پتہ لگ رہا تھا کس کو ایوارڈ مل رہا ہے. سو یہ بہت بڑی خوبصورتی ہے. اینڈ میں ارجمن صاحب آلریڈی بول چکے ہیں, میں چاہوں گا کہ اس پروسیس کا جو طریقہ کار ہے پلیز ضرور شیئر کیجیے گا. اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان سب آرٹسٹ کے لیے جنہوں نے اپلائی کیا, جو اپلائی کر رہے ہیں یا جو اپلائی نہیں بھی کر رہے, جو اس ایج بریکٹ سے نکل گئے ہیں, کہ کس عمل سے ہم اپنے وہ ہیرے ڈھونڈتے ہیں. اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ سلیکشن کر رہے ہیں تو وہ ایک پروسیس خالی بنا لیا گیا ہے. اس پروسیس کو پورا کا پورا جب ایک عملی جامہ پہنایا جا رہا تھا تو اس میں 1 دن 2 دن 1 مہینے 2 سال کا نہیں ہے. جس طرح سے ابھی میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے بتایا کہ انہوں نے فرسٹ شو 70s میں کیوریٹ کیا تھا, اف آئی ایم ناٹ رانگ. سو یہ اتنے ہی سالوں کی محنت ہے جو ڈفرینٹ طریقے سے ہم آج اس پلیٹ فارم پہ دیکھ رہے ہیں. تھینک یو. میں نے ایوارڈس لاہور میں لانے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ لاہور کے لوگ یہ ایوارڈس کی تقریب دیکھیں اور ایگزیبیشن کو دیکھیں. تو مجھے ریئلی اس لیے میں نے فوراً ہاں کی, ان کے لیے نہیں کی, میں نے الحمرا کے لیے وہ ہاں کی تھی, کیونکہ اتنا خوبصورت شو, اتنا خوبصورت ایک ایوارڈ شو الحمرا کے لیے ایک زینت ہے, زینت کا باعث بنائی. سو یہ میں نے آپ
پر کوئی وہ نہیں کیا، دوستی کا احسان کہہ لیں، میں نے ریئلی الحمرا کے لیے یہ کام کیا اور کیوں نہ کریں، یہ الحمرا کی ڈیوٹی ہے۔ اور پھر جب اس پر ڈیٹیل میں بات ہوئی، مجھے ایک اور بھی بات بہت اچھی لگی، اس کا جو نام ہے ارجمند پینٹنگ ایوارڈ، اس پر میں نے ان سے پوچھا یہ کیا یار، اب تو پینٹنگ بے شمار طریقے سے ہوتی ہے، بے شمار ہر چیز کو پینٹنگ کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس طرح، تو انہوں نے کافی ڈیٹیل میں بتایا کہ یار میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ٹریڈیشنل جو ایک اصل پینٹنگ ہے، پینٹنگ مین پینٹ کرنا، کینوس پیپر پر، بورڈ پر، پینٹنگ کے ساتھ، پینٹ کے ساتھ السٹریشن، یہ انسٹالیشن اور یہ وہ، اس پر کافی بحث ہوئی اور مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ پاکستانی آرٹسٹوں کی جو ایک بیس ہے اس پر وہ انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے، ایک سکل پر فوکس کیا ہوا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ادروائز تو بے شمار گیلریز، کیونکہ یہ بھی ایک پرائیویٹ گیلری ہے، گیلری 6، بے شمار گیلریز پاکستان میں اپنی طرح سے آرٹسٹوں کی خدمت کر رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ اپنی بھی خدمت کر رہی ہیں، لیکن اس طرح کے کاموں میں یہ واقعی صرف اور صرف آرٹ کی خدمت ہے۔ اور یہ ارجمند صاحب آپ کو بہت مبارک ہو، اور یہ جو خواب آپ نے دیکھا، ظاہر ہے آپ نے وہ خواب دیکھ تو لیا، جب صبح اٹھے تو آپ کے سامنے اپنے دوستوں کی بہترین ایک ٹیم تھی جس نے آپ کے ساتھ اس کو عملی جامہ پہنایا۔ میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم نے بہت محنت سے کام کیا اور بہت، میں امید کرتا ہوں جو ججمنٹ ہوگی وہ بھی بالکل خوبصورت ججمنٹ ہوگی، اور جتنا ٹائم لگایا گرمی میں آپ لوگوں نے ججمنٹ میں، مجھے پتہ ہے کئی گھنٹے لگائے، جبکہ ہوتا نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں یہاں پر بے شمار ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، کمپٹیشنز ہوتی ہیں، اور وہ دنوں میں، گھنٹوں میں چیزیں ہو جاتی ہیں، تو آپ لوگوں نے وہ جو ججمنٹ کی 84 پینٹنگز کا جو پوسٹ مارٹم کیا آپ کے ججز نے، مجھے پتہ ہے وہ کتنے گھنٹے لگے ہیں، اور ڈیفینیٹلی بہترین وہ ایک فیصلہ ہوگا۔ اور میں ان آرٹسٹوں کو مبارکباد دیتا ہوں جن کو بھی انعام ملے گا، اور ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ 200 پینٹنگز میں سے ان کی پینٹنگ سلیکٹ ہوئی 84 پینٹنگز میں، یہ بھی کسی انعام سے کم نہیں ہے۔ اور یہ آپ اسی جذبے سے کام شروع رکھیں۔ یہ مجھے یاد ہے نعیم صاحب جو جن کی اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں ابھی بیٹھے ہوئے یہاں پر، ان کو بھی جو الحمرا آرٹ سینٹر کا ایک شو ہوتا ہے ینگ آرٹسٹ، اس میں پہلی ایگزیبیشن میں ان کو بھی فرسٹ پرائز ملا تھا۔ سو آپ لوگوں میں سے ہی RM نعیم نے بننا ہے، آپ لوگوں میں سے بہترین آرٹسٹ انشاءاللہ بنیں گے۔ اور میں پھر سے ارجمند صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہ شو الحمرا میں لائے، اور انشاءاللہ میں نے کیونکہ پہلے اس کا وٹنس نہیں تھا، مجھے نہیں پتہ تھا، کبھی میں اسلام آباد نہیں گیا، لیکن اب یہ دیکھا اس کی کوالٹی، ہم آئندہ اس سے زیادہ کولیبریشن کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور ان کی آرٹ میں دلچسپی سونے پہ سہاگا ہے۔ خواتین و حضرات، میاں اقبال صاحب الدین صاحب کی۔ مجھے I don't have an artistic background، یا میں نے کوئی آرٹ کی ہسٹری بھی نہیں پڑھی ہوئی، اور جب مجھے ڈاکٹر انجمن صاحب نے انوائٹ کیا ٹو کم ہیئر ایز اے چیف گیسٹ، تو میں نے ان کو کہا بھی میری کوئی آرٹ کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، سو اور میں بالکل اس معاملے میں وہ کورا ہوں۔ سو انہوں نے پھر بھی انسسٹ کیا، اینڈ بیکاز نعیم از اے ویری کلوز فرینڈ آف مائن، سو میں آج آپ کے سامنے ہوں۔ تو یہ ایک نہایت ہی اچھا انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے، اینڈ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا کہ ان کے جو ہے اس قسم کے ایوارڈ انہوں نے پرائیویٹ طور کے اوپر ایک کاوش کر کے جو ہے ینگ آرٹسٹ کی پروموشن کے لیے پاکستان کا انہوں نے اس ایوارڈ کا جو ہے وہ لے کر اس کو آگے چل رہے ہیں۔ اینڈ اس میں
کچھ اپنے تاثرات جو ہیں میں آپ کے سامنے کچھ پیش کرنا چاہوں گا. آرٹ میں میرا انٹرسٹ جو ہے وہ اوور دا ایئرز ڈیولپ ہوا, اور وہ بیسیکلی پوئٹری کی وجہ سے ہی ہوا. اینڈ اس کے علاوہ جو ہے ایک اسپیسیفک پرپز کے لیے یہ نظریہ جو ہے میں نے اس کو لے کے آگے سے چل رہا ہوں. میں ابھی یہ اٹ از ناٹ پبلک, لوگوں کے سامنے جو کام میں نے کروایا ہے وہ آیا نہیں ہے, لیکن آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں گا, اور کچھ آپ کو میں کچھ بتانا چاہوں گا کہ علامہ آرٹ کے بارے میں وہ کیا بیان کرتے ہیں, اینڈ وائی آرٹ از سو امپورٹنٹ اکارڈنگ ٹو ہم. 2-3 باتیں انہوں نے آرٹ کے بارے میں کہیں. ایک جگہ پہ وہ فرماتے ہیں کہ آرٹ از اے سیکرڈ لائی. ایک اور جگہ پہ وہ فرماتے ہیں کہ سائنس, فلاسفی, ریلیجن all have limits. Art alone is boundless. Why does he say that? اپنی ایک اور اسٹیٹمنٹ میں جو فرماتے ہیں کہ the cultural revival of Islam can only be brought forward or brought about through progress in the fields of knowledge, literature and arts. اچھا, انہوں نے بڑی اسپیسیفکلی آرٹس کے بارے میں جن کو اپنی اسپیسیفک ویو پوائنٹ انہوں نے دیا ہے, اس میں پوئٹری ہے, لٹریچر ہے, پینٹنگ ہے, اور میوزک اور آرکیٹیکچر ہے. اچھا, وہ فرماتے ہیں, اب ایک جگہ تو کہتے ہیں کہ آرٹ alone is boundless, اور آپ اس کو لمٹ نہیں کر سکتے, لیکن وہ خود اس کو لمٹ کرتے ہیں, بیکاز وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو آرٹ ہے, اگر آپ نے ریسرجنس کرنا ہے اپنے ملک کے اندر, مسلمانوں کا ریسرجنس آنا, تو اس فیلڈ کے ذریعے ہی ممکن ہے. اینڈ آرٹ از گوئنگ ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان دیٹ. سو وہ اس کو لمٹ بھی کر دیتے ہیں, تو بظاہر تو بات ایک طرح سے کانٹرڈکٹری ہے, لیکن کیونکہ ان کے سامنے جو مقصد تھا ایک مردہ قوم کو کھڑا کرنا تھا, سو اس وجہ سے ہی سیز کہ all human art must be subordinated to this final purpose, which is life. And the value of everything must be determined in reference to its life-yielding capacity. The highest art is that which awakens our dormant will force and nerves us to face the trials of life manfully. All that brings drowsiness and makes us shut our eyes to reality around, on the mastery of which alone life depends, is a message of decay and death. There should be no opium eating in art. The dogma of art for the sake of art is a clever invention of decadence to cheat us out of life and power. یہ مصوری کے اوپر انہوں نے کچھ چند اشعار کے میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا, ہم چنون دیدم فن صورت گری نہ براہیمی درو نہ آزری. کہ میں نے تو جو ہمارے جو مصور, پتہ نہیں اس زمانے میں بھی شاید انہوں نے کون سے آرٹسٹ کو دیکھے تھے, کوئی ایسے مصور دیکھے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ صورت گری کے اندر جو ان کی, نہ ان کے اندر وہ حضرت ابراہیم کی کوئی صفت ہے, اور نہ اس کے اندر جو ہے وہ آزر کی, بت گری کی کوئی صفت ہے. یعنی کہ نہ کوئی تخلیقی قوت ہے اور تقلید کرنے کی بھی وہ صلاحیت نہیں ہے. اور جو انہوں نے امیجز جو بیان کیے ہیں, تو آپ کو بہت سارے وہ اس طرح کی آرٹ کے اندر جو ہے پینٹنگز میں نظر آئیں گے آج بھی, کہ جس طرح ایک وہ بادشاہ جو ہے وہ پھول لے کے کھڑا ہے فقیر کے آگے, اور ایک بوڑھا مرد جو ہے وہ پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ سوکھی لکڑیاں اٹھائے ہوئے جا رہا ہے, اور ایک نازنین جو ہے وہ بت خانے کے راستے میں چلتی جا رہی ہے, ایک جوگی جو ہے وہ ویرانے میں بیٹھا ہوا ہے, اینڈ ایک نوجوان جو کہ کسی کی حسین نگاہوں کا ڈسا ہوا ہے, وہ بھی جو ہے وہ بدحال ہو کے تو کسی مزار کے اوپر لٹا پڑا ہے. تو ایسے مصوری کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ می چکت از خامہاں مضمون موت, ہر کجا افسانے افسون موت.
कि ऐसे जो टॉपिक्स हैं या ऐसी जो सब्जेक्ट्स हैं जब आर्ट को ट्रीट करती है तो उसमें से तो मौत का पैगाम है। एंड दैट इज़ वाई ही सेज कि आर्ट के अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए जो कि आपकी रूह को उकसाए, आपके अंदर जो है वो ज़िंदगी की तड़प और स्ट्रगल करने की कैफियत जो है पैदा करे। ये डॉक्टर अंजुम साहब ने जो कहा कि इतने जो आर्टिस्ट हैं यहाँ पे हमारे, नो डाउट पाकिस्तान के इतना टैलेंट है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। और ये चिंगारियाँ जो हैं, उन्होंने कहा कि आप सब चिंगारियाँ हैं, आपके अंदर चिंगारी मौजूद है, लेकिन उसको शोला बनाने के लिए, उसको टू एनगल्फ और टू मेक अ चेंज इज़ समथिंग विच लाइक जिस तरह वो रूमी कहते हैं कि अपना लाइट योर लाइफ विद फायर एंड सी कंपनी ऑफ द पीपल हु कैन फैन योर फ्लेम्स। तो उसमें थोड़ी सी आमेजिश चाहिए कि जो ऐसे लोग जो है आपके अंदर वो शोले को भड़का सकें और आपकी जो एक आर्ट की फॉर्म है या आपका जो मैसेज है, इट हैज़ सच अ ब्यूटिफुल इफेक्ट ऑन द पीपल कि वो उनके अंदर वो चेंज या इस मुल्क में एक बेहतरी की जो है वो सूरत में वो पैदा हो सके। एंड दैट जो मैं फील करता हूँ कि वो जलाल और जमाल के इम्तजाज से ही मुमकिन है। आपकी किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट के अंदर अगर एक वो पावर का एस्पेक्ट नहीं है और उसमें वो मैजेस्टी का एस्पेक्ट नहीं है, हुस्न के साथ मिला हुआ, गुंदा हुआ, तो उस पेंटिंग का वो जो है वो इफेक्ट इज़ लाइक टेम्पररी, द इफेक्ट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग। सो इसी नज़रिए के तहत जो है आई ऑल्सो वर्क ऑन लॉट ऑफ थिंग्स जो है, इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो आपको ज़रूर आपके सामने पेश करेंगे। एंड इन द मीन टाइम आई थैंक अर्जुमंद फैसल साहब फॉर इनवाइटिंग मी हेयर, and it's a pleasure to come and see all the artworks of the young Pakistani artists, and I wish you all the best of luck, and I hope कि ये जो शमा रोशन की है अर्जुमंद फैसल साहब ने, ये एक it is able to move forward with the target जो कि इनके अपने ज़हन में है। Thank you very much all of you, and it was a pleasure meeting you. God bless you. शुक्रिया। गैलरी 6 मेहमान ख़ुसूसी को एक टोकन गिफ्ट पेश करना चाहती है। उसके लिए मैं एक ऐसे शख्स को स्टेज पे दावत देना चाहती हूँ जो 1960s में सबसे पहली दफ़ा डॉक्टर अर्जुमंद फैसल को आर्ट गैलरी में लेकर गए। इन्होंने बहुत से कारनामे सर अंजाम दिए हैं। वो पाकिस्तान के एक अनसर्ज हीरो हैं। वो पाकिस्तान की 2 अहम कंपनीज़ के बेयक वक्त यंगेस्ट MD रह चुके हैं। नया दौर मोटर्स और पाकिस्तान ट्रैक्टर कॉरपोरेशन को उन्होंने बहुत तरक्की दी है, और इन सबसे बेहतर उन्होंने एक सबसे पहली जीप जिसका नाम ग़िज़ाल था 1980s में बनाई, मगर इसे कुछ मफाद परस्तों ने मैन्युफैक्चर नहीं होने दिया। इनकी बेशुमार कामयाबियां हैं जो यहाँ पे दर्ज नहीं। वो आज इस महफिल में कराची से शिरकत के लिए आए हैं। मैं दावत देती हूँ जनाब सुहेल अहमद साहब को कि प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाइए और खसूसी और मेहमान खसूसी को ये टोकन गिफ्ट पेश करें। महबूबा अंजम का मुहासिब है कलंदर, महबूबा अंजम का मुहासिब है कलंदर, अयाम का मरकब नहीं राकिब है कलंदर। हज़रत इल्लामा इक़बाल का शेर और सादिकीन की तहलील। इस मशहूर तहलील का प्रिंट बनाने के लिए हम सादिकीन फाउंडेशन USA के मशहूर हैं। Good evening, ladies and gentlemen. I hope you all are having a wonderful evening. My name is Osama Erjumand, and tonight I have the pleasure of announcing the winners of the Erjumand Painting Award. On the recommendation of the judges this year, we have increased the number of prizes from 4 to 6.
And instead of one, we will now have 3 merit prizes. So we will first announce the merit prizes, followed by the third prize, the second prize, and the first prize. I'd like to invite our judge, Irfan Guldari, to present a merit prize with the chief guest, Irfan Sahib. So this merit prize of rupees 50,000 goes to an artist who did their BFA from NCA in 2017. In your applause, his name is Imran Ali. Congratulations, Imran. For the next merit prize, I invite Judge Sana Erjuman to present the prize along the chief guest, Mia Iqbal Salahuddin Saab. Sana Erjuman. This merit prize of rupees 50,000 goes to a 2018 graduate of Beacon House National University. In your applause, Sana Iqbal. Sana Iqbal Sahiba, are you in the building? It seems that she might not be present tonight. For the next merit prize, I invite Judge Zishan Muhammad to present the prize along with the chief guest. And this prize of rupees 50,000 goes to an artist who did their masters in visual art in 2020 from NCA Lahore. He is Ehsan Maiman. बहुत मुबारक हो आपको ऐसी. Right. The third prize of rupees 100,000 will be presented by the chief guest and Judge Ali Azmat Sahab. Ali Azmat Sahab, if you could join us on stage. And this prize goes to an NCA graduate of 2015. Aapki taaliyon mein Ehsan Javed. Congratulations, Ehsan. The second prize of rupees 200,000 will be presented by the chief guest and the judge R.M. Naeem. R.M. Naeem Sahib, if you could join us. The artist completed her BFA in 2019 from Indus Valley School of Art and Architecture. And her name is Khatija Saeed Akhtar.
Congratulations, Khatija. Award. And now, ladies and gentlemen, I invite Dr. Erjuman Faisal, the founder of the Erjuman Painting Award, to announce the first prize. Dr. Sam, thank you. अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फैसल बोल रहा हूँ पेंटिंग अवार्ड सेरेमनी से। आपको मेरी आवाज़ आ रही है जी? इस वक्त अवार्ड्स अनाउंस हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी सुने कि किसको अवार्ड्स मिल रहे हैं। आपको क्लियर आवाज़ आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गई कॉल, मुझे फिर से करनी पड़ेगी। जी आवाज़ सुन रहे हैं आप? जी सर, आवाज़ आ रही है। ख़वातीन और हज़रात, अर्जुमन पेंटिंग अवार्ड 2021 फर्स्ट प्राइज़ 3 लाख रुपीज़ goes to करीम अहमद फ्रॉम हुंजा। मुबारक हो करीम आपको। थैंक यू सो मच। करीम, आप कुछ कहना चाहेंगे? सब लोग आपको सुन रहे हैं। पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं इस टाइम हुंजा में हूँ और अपने पेरेंट्स के साथ हूँ, और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं इतने बड़े आर्ट अवार्ड को मैंने विन किया। नो डाउट इस चीज़ के लिए मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया हुआ है, और इस चीज़ के लिए मैं अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को और स्पेशली अर्जुमन अवार्ड के जितने भी मेंबर्स हैं उनको मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे काम के ऊपर ट्रस्ट किया और उनको लगा कि मेरा काम जो है इस काबिल है कि उसको अवार्ड मिल सके। तो मैं इस चीज़ के लिए आप सबका शुक्रगुजार हूँ, और मैं इस टाइम पे बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन अलबत्ता मैं सिर्फ आप सबका जो है ना शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे काम के ऊपर जो है ना ट्रस्ट किए। तो जजेस का और स्पेशली अर्जुमन साहब का, जितने भी जजेस हैं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं आ पाया क्योंकि मेरा जो है ना मैं कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से मैं जो है ट्रैवल नहीं कर पाया। मेरा जो है ना सर्जरी हुआ है, तो उस चीज़ की वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर पाया। लेकिन जो है मैं फिर भी जो है सबका जो है शुक्रिया अदा करूँगा, जितने लोग मेरे काम को देख रहे हैं और विज़िट किया हुआ है, तो इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। करीम, आपको बहुत मुबारक हो तमाम हाज़रीन की तरफ से, मेहमान खुसूसी की तरफ से और गैलरी 6 की तरफ से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।